ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا وعلم ان اللہ عزیز حکیم. صدق اللہ مولانا العظیم. درود پاک. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. سیدنا تھوڑا سا احباب گرامی، حضرات محترم، قرآن کریم کی مجلس ہے اور قرآن دسترخوان ہے رب تعالیٰ کا. قرآن کس کا دسترخوان ہے؟ اللہ کا دسترخوان ہے. اس میں انوار ہیں، اس میں شفائیں ہیں اور اس میں رحمتیں. جو بندہ جتنا متوجہ ہو کر قرآن پڑھے گا، سمجھے گا، سنے گا، یاد کرنے کی کوشش کرے گا، رب تعالیٰ اتنے ہی انوار اس کو عطا فرمائے. میرا مشاہدہ ہے، میں منبر مصطفیٰ پر بیٹھا ہوں کہ قرآن پڑھنے والے کو اللہ بادشاہی عطا فرمائے. کیا عطا کرتا ہے؟ بادشاہی عطا. یعنی یہ بادشاہ ہے کیونکہ کلام المالکی مالک الکلام. بادشاہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. جو بادشاہ کا بیان ہوتا ہے، وزیر کا بیان بادشاہ کے بیان کے برابر نہیں ہو سکتا. کائنات کا کوئی بیان رب کے بیان کے برابر نہیں ہو سکتا. آیت پڑھی ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا سوال ہے بارگاہ رب العزت میں کہ یا اللہ تم مردے کیسے زندہ کرے؟ مردے کیسے زندہ کرے؟ اب ہم نے بھی مرنا ہے اور پھر ہم نے زندہ بھی ہونا ہے. قرآن کہتا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ کنتم امواتا، تم مردہ تھے. تم کیا تھے؟ مردہ تھے. فَأَحْيَاكُمْ، تمہیں زندگی دی. یعنی پہلے ہم مردہ تھے. هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا. انسان پر ایک ایسا دور بھی گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر شے، یعنی آپ ہیں، آپ کا نام ہے، آپ کی شخصیت ہے، آپ کا تعارف ہے، آپ کا ڈیزگنیشن ہے. یہ تو آپ کا تعارف ہے. جب آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، جب آپ مارز وجود میں نہیں آئے تھے، جب آپ کی روح تھی عالم ارواح میں، تو روح کو رب جانتا تھا. آپ کوئی قابل ذکر شے ہی نہیں تھے. اور ایک اور دور بھی ہے جب آپ کی روح بھی نہیں تھی. کنتم امواتا، تم مردہ تھے. فاحیاکم، اس نے تم کو زندہ کیا. اس نے کیا کیا؟ زندہ کیا، تم کو زندگی دی. ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ. یہ سرکل ہے، یہ دور ہے. یہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا. اس سے پہلے آپ کوئی شے نہیں تھے. یہاں آپ کی رجسٹریشن ہوئی. پھر یہاں سے آپ یہاں آئے، زندہ ہوئے. یہاں سے لے کر یہاں تک آئے، یہاں آ کے مر گئے. یہاں آ کے کیا ہوا؟ فوت ہو گئے. فوت ہونے کے بعد پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا تو آپ قبر میں سوال و جواب کا حصہ بنے. اللہ کے فرشتوں نے آپ سے پوچھا من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. ان سوالوں کے بعد انہوں نے آپ کو مارا نہیں، آپ زندہ رہے. اگر آپ جنتی ہیں تو جنت میں چلے گئے، یا جنت کے باغات میں چلے گئے، یا جنت کی طرف کھڑکی کھول دی. اگر آپ بہت نیک ہیں، بہت آگے کی چیز ہے، تو آپ کی قبر کو ایک جنت بنا دیا، یا جنت کی طرف کھڑکی بنا دی، یا جنت کی طرف دروازہ بنا دیا. جو زندگی میں کمایا اس کے حساب سے آپ کو یہاں قبر میں مرتبہ دیا گیا. ثم الیہ ترجعون، پھر یہاں آپ نے رہنا ہے ایک خاص مدت تک. پھر جب جناب اسرافیل نے سور پھونکنا ہے
پہلے میں تو وہ پھونک ماریں گے، جتنے زندہ ہیں وہ سارے مر جائیں گے، پھر اس پر ایک وقت گزرے گا، پھر دوبارہ پھونک ماریں گے جی، اور پھر ہر کوئی قبروں سے باہر آ جائے گا۔ قبروں سے کیا جائے گا؟ باہر آ جائے گا، پھر اللہ کی طرف لوٹ کر جاتا ہے، پھر اللہ کی طرف لوٹ کر۔ حضرت ابراہیم نے یہی بات پوچھی کہ یا اللہ کیف تحیی الموتیٰ، تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے؟ قال اولم تؤمن، پوچھا کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ کیا تم ایمان نہیں ہے تمہارا کہ میں مردے زندہ کر سکتا ہوں؟ قال بلا، کہا کیوں نہیں، ہاں یا اللہ تو مردے زندہ کر سکتا ہے، لیکن میں ذرا یہ ایکسپیریمنٹ دیکھنا چاہتا ہوں، اور اس لیے دیکھنا چاہتا ہوں وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ میں جب ساری چیز اپنے سامنے دیکھوں، جب بچے ذبح ہوتا ہے نا یہ قربانی کا جانور، تو بچے دیکھتے ہیں کیسے ہو، آج کل بچے سمجھنے ہو گئے، لیکن جب ہم چھوٹے تھے تو تب بچے احمق بھی ہوتے تھے کہ جانور ذبح ہوا تو دونوں جا کے تو اندر ایک دوسرے کے گلے پر چھری چھری ایسے ذبح کیا، تو پھر بچے اس طرح بھی جان بحق ہو گئے۔ تو بچوں کو پہلے ہمارے زمانے میں تو قریب نہیں آنے دیتے تھے، چلو 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 نکل جاؤ تم، کہ کہیں یہ اس کا ایکسپیریمنٹ نہ شروع کر دیں۔ اب بچے جو ہیں وہ منظر دیکھتے ہیں کہ کیسے اس جانور کو باندھتے ہیں، کیسے اس کو گراتے ہیں، کیسے اس کے گلے پر چھری چلاتے ہیں، اور کیسے وہ اس کی جان نکلتی ہے، کیسے اس کا خون نکلتا ہے، چمڑی اترتی ہے، گوشت بنتا ہے۔ تو یہ جو سارا منظر ہے بچوں کے ذہن میں نقش ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے یار اس طرح ذبح کرتے ہیں، اس طرح جانور قربانی ہوتا ہے۔ تو فرمایا جب میں دیکھوں گا تو میرا دل مطمئن ہو جائے گا۔ میرا دل کیا ہو جائے گا؟ مطمئن ہو جائے گا۔ اطمینان قلب دو طرح سے، دو کاموں کے لیے ہوتا ہے، یعنی اس کے اطمینان قلب کے حاصل کرنے کے دو مقصد ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میرا ایمان مضبوط ہو جائے، ایک اطمینان قلب ہی ہوتا ہے کہ اگلے بندے کو چیک بھی تو کر لیں اس کو آتا جاتا بھی کچھ ہے کہ نہیں۔ ہمارے یعنی ادب عربی میں اس کو افادت الخبر اور لازم افادت الخبر کہتے ہیں شاہ صاحب، کہ افادت الخبر تو یہ ہے کہ آپ کسی بندے کو کوئی بات بتا رہے ہیں جس کو وہ جانتا نہیں تھا، یہ ہے افادت الخبر۔ اور لازم افادت الخبر یہ ہے کہ وہ بندہ تو جانتا تھا جو بات آپ اس کو بتا رہے ہیں، آپ اس کو بتا اس لیے رہے ہیں کہ میں بھی جانتا ہوں، یہ ہے لازم افادت الخبر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اطمینان قلب کے لیے کیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے جناب عیسیٰ سے کہا عیسیٰ آپ اپنے رب سے کہیے کہ اللہ آسمان سے خوان نازل کرے، دسترخوان نازل کرے۔ اور جب دسترخوان نازل، اللہ نے کہ نبی جناب عیسیٰ نے کہا یہ باز آ جاؤ، یہ انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، ہمارا کوئی ایسا ویسا ارادہ نہیں ہے، نرید ان ناکل منہا، ہم چاہتے ہیں جب آسمان سے دسترخوان اترے تو ہم اس میں سے کھائیں، اور کیا کریں وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، اور ہمارے دلوں کو اطمینان ہو جائے کہ بھئی اللہ تعالیٰ آسمان سے دسترخوان نازل کرتا ہے، وہ کوئی یعنی مٹیریل ہے، حصی ہے، روحانی چیز نہیں ہے کہ آسمان سے ایسے مچھلی آئی اور ایسے دسترخوان آیا اور ایسے روٹیاں دیکھ رہی آئی ہیں پھر واپس چلے گی۔ کہا نہیں، نرید ان ناکل منہا، ہم چاہتے ہیں اس میں سے کھائیں۔ چنانچہ دسترخوان آیا، اس میں ایک مچھلی تھی بنی ہوئی، روٹیاں تھیں، کچھ اس طرح سے چٹنی وغیرہ تھی، ایک نوالا توڑتے تھے وہ روٹی کا اور مچھلی کا ایک پیس لیتے تھے۔ ابھی روٹی کا نوالا انہوں نے توڑا ہے اور مچھلی کی طرف گیا تو پیچھے سے روٹی جو کم ہوئی ہے وہ برابر ہو جاتی ہے۔ پھر مچھلی کا کچھ حصہ لقمے میں لیا تو وہ مچھلی ذرا کم ہوئی، ابھی اس نے منہ میں نہیں ڈالا تو مچھلی پھر پوری ہو گئی، یہاں تک کہ وہ کئی دن تک اس میں سے کھاتے رہے۔
روٹیاں کھاتے رہے، مچھلی کا گوشت کھاتے رہے، لیکن آخر تک نہ روٹیاں کم ہوئی نہ مچھلی کم ہوئی۔ یہی حال میرے رب کی جنت کا ہوگا، وہاں کوئی چیز کم نہ ہے۔ انہوں نے کہا نرید ان ناکل منہا وتطمئن قلوبنا ونعلم انک صدقتنا ونکون علیہا من الشاہدین، کہ اے عیسیٰ کو ایسی بات نہیں ہے، ہم اس میں سے کھائیں گے بھی، ہمارے دل میں مطمئن ہو جائیں گے، اور ہمیں یہ بھی پتا چل جائے گا کہ آپ جو باتیں کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی پہلے ظالم شک میں تھے کہ یہ اللہ کے نبی جو بات کر رہے ہیں، آج کل کئی لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا، یہ تو آتا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، لیکن ان سے کہنا بھائی رازق اللہ ہے، وہ کہتے آہو جی رازق تو اللہ ہے لیکن کوئی کوشش تو کرنی پڑے گی نا، اور رازق اللہ ہے تو کوشش بھی وہی کروا لیتا ہے۔ تم نے تو اس کی رزاقیت کو بالکل پسے پش ڈال کے اپنے بچوں کا مستقبل، اپنا مستقبل اور سارا جو ڈیزائن ہے، جو سٹرکچر قائم کیا اپنے خاندان کا، وہ کیا کیا؟ بیگم کہتی ہے اس بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، اس کو انجینئر بنانا ہے، اس کو پائلٹ بنانا ہے، اس کو فلاں بنانا ہے۔ کسی کے بارے میں یہ نہیں سوچا کہ اس بچے کو ہم نے قرآن کا عالم بنانا ہے، اس کو ہم نے جنتی بنانا ہے، اس کو ہم نے متقی بنانا ہے، اس کو ہم نے نبی پاک کا عاشق بنانا ہے، اس کو رب کا عارف بنانا ہے۔ یعنی سٹرکچر یہ ہے کہ ہمارا اول آخر جو مطلوب ہے وہ دنیا ہے، دولت ہے، مال ہے۔ اور اطمینان قلب کا مطلب یہ ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، میں اس کی ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں آپ کو۔ ایک ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین، اور ایک ہے حق الیقین۔ علم الیقین یہ ہے کہ اللہ رازق ہے، کیونکہ میں زیادہ فوکس اسی پوائنٹ پر کرتا ہوں کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات کہ ہم بچوں کو اسکول کے لیے تو ٹائم پہ تیار کر دیں، لیکن بچوں کو مسجد کے لیے ٹائم پہ تیار نہیں کریں۔ بچوں اٹھو اسکول کا ٹائم ہو گیا، یہ نہیں کبھی کسی ماں نے کہا بچوں اٹھو نماز کا ٹائم جا رہا ہے، نماز پڑھ لو، اذان ہوگی، اذان کا ٹائم ہو گیا، نماز کا ٹائم، بچوں اسکول جانا ہے۔ شام کو ہی انڈا اور ڈبل روٹی اور جیم شم لا کے رکھتے ہیں کہ انہوں نے وہ لے کے جانا ہے، لنچ میں بھیجنا ہے، سارا کچھ اسکول کے لیے فل تیاری، وہ چھوڑ کے آیا، گاؤں چھوڑ کے بچے پڑھا رہے ہیں۔ اور میری بات سنو، میں اس فوکس اس لیے کرتا ہوں کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ ہمارا مسئلہ نہیں، یہ کافر کا مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ کافر کا ہے۔ مومن کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کا اللہ پر ایمان ہے کہ میرے رب نے جو مجھے دینا ہے، جس دن بچہ، میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، رسول کریم نے ارشاد فرمایا جس دن بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں 4 مہینے گزار لیتا ہے، 10 دن، اس دن اللہ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کے لیے 4 چیزیں لکھ دیتا ہے۔ اس کا رزق لکھ دیتا ہے، نیک بخت ہوگا بدبخت ہوگا لکھ دیتا ہے، کہاں مرے گا لکھ دیتا ہے جی، اور وہ یہ لکھ دیتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے۔ یعنی یہ 4 چیزوں کا اس وقت لکھا جاتا ہے جب بچہ پیدا نہیں ہوا۔ ہاں کوشش منع نہیں ہے، کوشش کرنی چاہیے، عزت والی روٹی ملے، اسکول سے ملے، تو علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین، یہ 2-3 چیزیں ہیں جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ کیف اصبحت، تو نے کیسے صبح کی؟ اس نے کہا اصبحت مومنا یا رسول اللہ، میں نے مومن ہونے کی وجہ سے صبح کی ہے۔ آپ نے پوچھا لکل شیء حقیقت ما حقیقت ایمان، کا ہر شے کی حقیقت ہوتی ہے، تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟
اس نے کہا یا رسول اللہ میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ میں جنت دیکھ رہا ہوں، جنت کی نعمتیں دیکھ رہا ہوں، میں دوزخ دیکھ رہا ہوں، میں دوزخ کی نعمتیں دوزخ کے عذاب دیکھ رہا ہوں، میں جنتیوں کو جنت میں جاتا دیکھ رہا ہوں، دوزخیوں کو دوزخ میں جاتا دیکھ رہا ہوں، پل صراط کو دیکھ رہا ہوں، میزان کو دیکھ رہا ہوں. یہ میرے ایمان کی حقیقت ہے. ایمان تو ہمارا ہے، لیکن کیا ایمان اس درجے کا ہے؟ اور یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں. حضور نے پوچھا بتاؤ سب سے اعلیٰ ایمان کس کا ہے؟ میں نے کہا انبیاء کا ایمان سب سے آپ نے ان کا ایمان کیسے اعلیٰ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے تو رب کو دیکھا، رب کے جلوے دیکھے، رب نے ان پر وحی نازل فرمائی، وہ ساری کیفیتوں سے گزرے، ان کا ایمان افضل. پھر یا رسول اللہ ہمارا ایمان افضل. فرمایا تمہارا ایمان کیسے؟ تم تو وحی نازل ہوتی دیکھتے ہو، تم تو مجھے دیکھتے ہو، تمہارا ایمان کیسے افضل ہے؟ کہ حضور پھر کس کا ایمان افضل ہے؟ فرمایا ان کا ایمان افضل ہے جو تمہارے بعد آئیں گے، جنہوں نے ہمیں دیکھا بھی نہیں ہے لیکن ہم پر ایمان لائیں گے. اور ان میں سے بعض تو ایسے ہوں گے کہ جن کی خواہش ہوگی کہ ہماری زندگی کی ساری متاع، ساری جمع پونجی لے لو، ایک جلوہ رسول اللہ کا دکھا دو، ایک دفعہ رسول اللہ کو دکھا دو، ایک دفعہ رسول اللہ کی زیارت ہو جائے، سب کچھ دینے کے ایک لمحے کے لیے تمہاری بارگاہ میں حاضری پر سب کچھ دینے کے لیے وہ تیار ہو جائیں گے. یہ ہے سب سے افضل ایمان کا درجہ. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہو. جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم ہوگا. ہم تو یہ ساری باتیں قرآن شریف ہم پڑھتے ہیں نا، اس کی حقائق اور اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں نا یہ تو ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے، ایک اس کے باطن کا باطن ہے، پھر اس کے باطن کا باطن ہے. اس تک پہنچنے کی جستجو جس بندے کی نہیں ہے اس کی کیا جستجو ہے؟ کیا زندگی کا مقصد ہے کہ پڑھ لکھ جائے نوکری مل جائے بس؟ نہیں، علم کا مقصد ہے معرفت ربانی. کس کی معرفت ہے؟ اللہ کی معرفت. کس کی معرفت؟ اللہ کی. پھر ذرا کس کی معرفت؟ اللہ کی. کل میری محفل میں جمعرات کو محفل ہوتی تو دو بچے آئے نماز عشاء کے وقت، تو میں نے ان سے پوچھا بھی کس کلاس میں؟ کہتا ہے سیکنڈ ڈگری میں پڑھتا ہے. ایک کہتا ہے میں 9th میں پڑھتا ہوں. 9th میں سے پوچھا، میں نے کہا کیوں پڑھتا ہے؟ اس نے دوسرے کی طرف دیکھا، یہ کیا پوچھ رہے ہیں مولوی صاحب؟ میں نے کہا کیوں پڑھتا ہے؟ یہ جو پڑھ رہے ہو کیوں پڑھ رہے ہو؟ یار اس کے پاس جواب نہیں تھا. اس نے بڑے کی طرف، میں نے کہا تم بتاؤ کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہتا نوکری کے لیے. میں نوکری کس لیے کروں؟ رزق کے لیے. میں نے رزق والا تو اللہ نے کیا. اب یکدم جو اس کو یہ وہ تھوڑا سا نا نروس ہو گیا کہ مجھ سے انہوں نے کیا پوچھ لیا. میں نے کہا رزق کا تو وعدہ اللہ نے نہیں کیا. میں نے کہا تو نے 14 سال کس لیے لگا دیے؟ میں نے کہا یہی 14 سال اگر تم رب کی تلاش میں لگاتے کوئی ایسا بندہ ڈھونڈ دے جو تمہیں رب تک پہنچا دے، تو جو رب کی راہ دکھا دے، جو رب کا جلوہ دکھا دے، جو رب کا قرب عطا کر دے، ایسے بندے کی تلاش میں ہوتے تو یہ 12 سال تمہارے یہ 14 سال جو لگائے ہیں اس کی قیمت پوری ہو جاتی ہے. اور حضرت غوث پاک کی جو ماں تھی اس کو نہیں پتا تھا میرے بچے کو کوئی ڈپلوما کر لینا چاہیے. انہوں نے تو 40 دینار دیے، بیٹا جاؤ جا کے علم حاصل کرو. جدی پشتی ولی ہے، ماں بھیج دے جا علم حاصل کر. کس لیے علم حاصل کرنا ہے؟ تاکہ تجھے رب کی معرفت مل جائے، رب کا جلوہ مل جائے. تو حضرت خزیمہ ہے رسول اللہ کے ایک صحابی. یہ بات آپ کے لیے بڑی ضروری ہے سننا، توجہ سے سننا. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے صحابی ہیں. رسول پاک نے ایک بندے سے اونٹ خریدا تو سودا طے ہو گیا. آپ نے فرمایا تم ادھر ٹھہرو، میں کھجوریں طے ہوئی. کہ مدینہ پاک میں جو لوگ آتے تھے چیزیں بیچنے کے لیے ان کی یہ یعنی مطالبہ تھا کہ آپ ہمیں اتنی کھجوریں دے دیں، اتنے وسق اتنے من کھجوریں دے دیں اور یہ چیز لے لیں. کیونکہ وہ جہاں سے آتے تھے وہاں کھجوریں نہیں ہوتی تھی، وہ کھجوریں لے جا کے وہاں بیچ کے اور چیزیں لے لیتے تھے. تو
تو کھجوریں حضور لینے گئے تو لے کر آئے، رستے بعد میں کوئی اور گاہک ملا، اس نے پیسے زیادہ کہہ دیے، اب وہ اس کا پروگرام کرنے کا ہو گیا۔ حضور نے فرمایا بھی میرا جو اونٹ خریدا وہ دے دے۔ اس نے کہا جی میں نے تو آپ کو بیچا ہی نہیں، اگر بیچا تو گواہ لاؤ، کیونکہ رسول اللہ نے جب خریدا تھا تو اس وقت بندہ کوئی نہیں تھا، اب صحابہ بھی ساتھ تھے۔ تو حضرت خزیمہ نے کہا حضور میں گواہ ہوں کہ آپ نے اونٹ خریدا ہے، میں گواہ ہوں کہ آپ نے خوب اونٹ خریدا ہے۔ آپ نے کہا تو تھا ہی نہیں ہے تو تو کیسے گواہی دے سکتا ہے؟ گواہ تو وہ ہوتا ہے جو وہاں موجود ہو، آپ موجود نہیں تھے کیسے گواہی دو گے؟ اس نے کہا حضور آپ کی زبان حق ترجمان سے یہ نکلا کہ اللہ ہے، ہم نے تو اللہ دیکھا نہیں، تو ہم نے مان لیا کہ آپ نے کہا ہے تو اللہ ہے، آپ نے کہا جنت ہے تو ہم نے مان لیا، آپ نے کہا دوزخ ہے تو ہم نے مان لیا۔ ہم نے کون سی جنت اور دوزخ دیکھی ہوئی ہے؟ جب ان چیزوں میں ہم آپ پر ایمان لے آئے کہ یہ ہیں، تو اونٹ کیا چیز ہے؟ آپ کی زبان سے نکلا میں نے اونٹ خریدا ہے تو آپ سچے ہیں، آپ نے خریدا ہے اونٹ، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا اونٹ کے لیے جھوٹ بولیں گے۔ حضور اس کی گواہی سے اتنا خوش ہوئے، فرمایا آج کے بعد میرے خزیمہ کی گواہی 2 بندوں کے برابر ہو۔ ایک بندے کی گواہی ایک بندے کے برابر ہوتی ہے، حضور نے فرمایا 2 بندوں کے برابر گواہی ہوگی۔ جو چیز یہ حدیث میں سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی صحابہ کا جو ایمان تھا وہ اس درجے کا، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے شفاء للمومنین، یہ مومنوں کے لیے شفا ہے، لیکن ہم نے کبھی شفا اس سے حاصل کبھی آپ نے کیا اس طرح کا کوئی بخار چڑھے کسی کو تو آپ اس میں بیٹا قرآن شریف پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو ٹھیک ہو جاؤ۔ ایک صحابی تھے، حضور نے ایک سریہ بھیجا، مہم پر بھیجا ان کو، مہم سر ہو گئی، کامیاب لوٹے تو لیکن زیادہ راہ ختم ہو گیا، جو اناج وغیرہ لے گئے تھے، جو کھجوریں تھیں، جو ستو تھے وہ ختم ہو گئے۔ اب وہ واپس آ رہے تھے، بھوک نے ستایا ہوا تھا، سامنے ایک بستی آئی، انہوں نے کہا رات ان کے پاس گزار دیں، ان سے کہا ہم آپ کے مہمان ہیں، آپ ہمیں کھانا دے دیں۔ انہوں نے کہا چلو مہمان بنے۔ کون سے مہمان؟ ہم نے نہیں کھانا دینا تمہیں۔ ان کا اچھا چلو کوئی بات نہیں دینا۔ تو انہوں نے بستی کے پاس ہی خیمے لگائے کہ رات ان کے پاس گزار لیتے ہیں، صبح پھر چلیں گے۔ آدھی رات کا وقت ہوا تو وہ قبیلے والے، وہ جو بستی والے، وہ آئے آوازیں دے رہے ہیں کہ آپ میں سے کوئی بچھو کے کانٹے کا دم جانتا ہے؟ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا، وہ درد سے کرا رہا ہے، تڑپ رہا ہے، کوئی سارے علاج ہم نے کر لیا، آرام لیا، تو میں سے کوئی جانتا ہے بچھو کا دم؟ سارے خاموش دیکھ صاحب نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ آپ پھر ان کا نہیں ایسے نہیں آنا، تم نے چونکہ ہمیں دعوت نہیں دی، کھانا نہیں دیا، مہمانی نہیں کی، لہذا مفت دم نہیں ہوگا، میں دم کرنے کی 30 بکریاں لوں گا۔ کتنی؟ 30 بکری۔ آج کل بکری لینے جاؤ 40-50 ہزار کی بکری ہے، 30 بکری کتنے نہیں ہوگی؟ 30 بکریاں لوں گا۔ انہوں نے کہا جی 30 دیں گے، آپ آئیں دم کریں۔ وہ صحابی کے انہوں نے جا کے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ پھونک ماری تو سردار اٹھ کے بیٹھ گئے، درد ختم ہو، بالکل تندرست ہو۔ انہوں نے کہا لاؤ جی بکریاں۔ انہوں نے کہا جناب بکریاں بھی دیں گے، بلکہ 30 نہیں دیں گے، زیادہ دیں گے، صبح کھانا بھی دیں گے۔ وہ بکریاں لے کے آئے تو آپ انہوں نے کہا ان کا دودھ نکالو اور پیو، اللہ نے تمہاری مہمانی کی ہے، یہ اللہ کی مدد آئی ہے۔ بچھو نے سردار کو نہیں کاٹا ایسے ہی، سردار کو بچھو نے کسی کام کے لیے کاٹا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ کیا ان کا تم نے پڑھا کیا؟ کہا قرآن شریف پڑھا ہے، قرآن شریف پڑھا ہے۔ کہا کیا پڑھا؟ علم شریف پڑھی ہے، پھوک ماری بندہ ٹھیک ہو گیا۔ ان کا چونکہ قرآن پڑھا ہے اور قرآن پڑھ کے پیسے لیے ہیں، لہذا یہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ آدھے صحابہ نے کہا جائز نہیں، اور آدھوں نے کہا نہیں یار یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں مدد آئی ہے، کھاؤ پیو، بکری ذبح کرو، کنو کھاؤ، روزے کرو۔
اب یہ جو جب پہنچے نا رسول اللہ کی بارگاہ میں تو یہ قضیہ پیش کیا کہ حضور کیا بکریاں لینا جائز تھی؟ دم کیا، سورہ فاتحہ پڑھی، دم کیا، کیا بکریاں جائز تھی؟ حضور نے فرمایا اس صحابی سے کہ بتاؤ تم نے یہ دم کس سے سیکھا؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ لام شریف پڑھنے سے بچھو کے کانٹے کا دم ہو جائے گا اور اس کا درد ختم ہو جائے گا؟ تمہیں کس نے بتایا؟ کہ حضور آپ نے ایک دن بتایا تھا اس سورت کا نام سورہ شافیہ ہے، یہ بیماریوں کی شفا ہے۔ اس نیت سے میں نے پھونک ماری اور اس کو دم کیا تو ٹھیک ہو گیا۔ تو مجھے یقین تھا کہ زبان رسالت سے نکلا کہ یہ سورت سورہ شافیہ ہے، لہذا میں نے اس کو پھونک ماری تو اس کو شفا ہو گئی۔ اور اس بات پر ہمارا ایمان ہے کہ قرآن شفا ہے، لیکن ہم نے کبھی اس کی شفا حاصل کرنے کی کوشش، آج کل تو اس کا رواج ہی نہیں رہا نا۔ کسی زمانے میں گھروں میں قرآن پڑھا جاتا تھا، بیماروں پر قرآن پڑھ کے دم کیا جاتا تھا۔ میں جب چھوٹا تھا تو مسجد کے دروازے پر 4 5 6 بچے ہوتے تھے۔ جب ہم مغرب کی نماز پڑھ کے نکلتے تھے تو سارے نمازی پھونک مارتے تھے ان کو۔ شام کے وقت آپ نے دیکھا یہ منظر ہے کہ مسجدوں کے دروازوں پر لوگ جو ہیں وہ عورتیں بچے لے کے کھڑی ہیں اور جیسے نمازی نکل رہے ہیں انہیں پتا نمازی نے اندر قرآن پڑھا ہے، نمازی نے اندر نماز پڑھی، اللہ کا نام لیا ہے، یہ پھونک ماریں گے تو ہمارے بیمار ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور یہ تو اس سے بھی پیچھے چلے جائیں آپ تو رسول اللہ کے زمانے پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فجر کی نماز کے وقت پورے مدینے کے لوگ اپنے غلاموں کو پانی دے کر بھیجتے تھے کہ جاؤ پانی لے جاؤ۔ حضور نماز فجر پڑھاتے، باہر نکلتے، ہر کسی کے پانی میں ہاتھ ڈبوتے رسول پاک۔ کیا ڈبوتے؟ ہاتھ ڈبوتے اور وہ پانی لے جاتے، کسی بھی بیمار کو پلاتے، بیمار کو شفا ہو جاتی۔ پہلے یہ ایمان تھا، اب لوگوں کا ایمان ہی بدل گیا ہے، کریں کیا؟ لوگوں کے یقین ہی بدل گئے ہیں۔ لگتا ہے یار کوئی اینٹی بائیوٹک لو، کیا پین کلر لو، کوئی اینٹی الرجی، یہی 3 بیماریاں ہیں نا، تو 3 گولیاں جا کے لیں آپ میڈیکل اسٹور سے، لوگ کھا رہے ہیں، ٹھیک ہو رہے ہیں۔ لیکن کبھی سورہ فاتحہ شریف، کبھی آیت الکرسی پڑھی جاتی تھی، کبھی معوذتین پڑھی جاتی تھی۔ تو قرآن جو ہے حضرت ابراہیم سے اللہ نے کہا ابراہیم میں مردے زندہ کر سکتا ہوں، تیرا ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، کہا کیوں نہیں یا اللہ میرا ایمان ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اطمینان قلب کے لیے آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ میرے سامنے کوئی مردہ زندہ کر مولا تاکہ میرا یقین کامل ہو جائے، یہ حق یقین ہو جائے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہو تو کرو۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑو۔ کتنے پرندے؟ 4 پرندے پکڑو۔ پہلے ان کو پکڑ کے اپنے ساتھ مانوس کرو۔ اپنے ساتھ کیا کرو؟ مانوس کرو۔ یہ جو ہم گھروں میں مرغیاں رکھتے ہیں یا جانور رکھتے ہیں، ان سے پیار لوگ کرتے تھے، اور جیسے جانا ان کو چوکر ڈال دیا، کوئی چیز ڈال دی، ان کو روٹی کا ٹکڑا دے دیا، تو جیسے اس مالک نے حویلی میں داخل ہونا تو جانور منہ اٹھا لیتے اس کی طرف۔ مرغیوں کے دانہ ڈالنے والے کو دیکھتے ہی مرغیاں اس کی طرف بھاگنا شروع کر دیتی۔ تو محبت کا ایک پہلو جو ہے بچوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، بچوں کے ساتھ یہ ایک تعلق ہے کہ پہلے ان کو 4 پرندے پکڑو، ان کو مانوس کرو، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پھر ان کو کاٹ دو، ذبح کرو، ذبح کر کے ان کا قیمہ کرو۔ اس قیمے کو ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، ان 4 پہاڑوں پر، کل جبل۔ اب کل جبل کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کے پہاڑوں پر پہلے پھینکو، یہ تو اور زیادہ سیاپا پڑ جاتا ان کو۔ پکو ہمالیہ رہ گیا، اس پر قیمہ تھوڑا سا پھینکنا تھا، ہے جی، کیٹو پر قیمہ پھینکنا تھا۔ تو لفظ کل سے مراد ساری چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات کل بول کے بعد مراد لیا جاتا ہے۔ یہ جو کل بدعت کا لفظ ہے کہ ہر بدعت دلالہ ہے، نہیں 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 نہیں، ہر وہ بعض بدعتیں جو اسلام کو، دین کو مٹانے والی ہیں، وہ گمراہی ہوتی ہیں۔ ہر نئی چیز گمراہی نہیں ہے، بعض نئی چیزیں ایسی ہیں جو کیا کرتی ہیں؟ نفع بھی دیتی ہیں۔ کیا کرتی ہیں؟ نفع بھی دیتی ہیں۔ بلکہ انہوں نے کیا قیمہ کیا 4 پہاڑوں،
مشرق مغرب شمال جنوب، ان کی چاروں طرف جو پہاڑ تھے ایک ایک پہاڑ پر قیمہ پھینک دیا۔ اللہ نے فرمایا ثم ادعوہن، ابراہیم آپ ان کو آواز دو۔ کون آواز دے گا؟ آواز کون دے گا؟ ابراہیم۔ اللہ کا نبی ابراہیم خلیل اللہ سے کہا کن کو آواز دو؟ جن جانوروں کو انہوں نے ذبح کر دیا، ان کا قیمہ بنا دیا۔ جب جانور ذبح کر دے تو زندہ ہوتا ہے کہ مردہ؟ اس کی روح نکل جاتی ہے نا۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے اپنے نبی کو کہ ان مردوں کو آواز دو، اور ہے قرآن، جو ان سے مرضی ترجمہ لے آؤ، یہ لکھا ہوگا ثم ادعوہن، ابراہیم اب ان کو پکارو۔ بعض لوگ کہتے ہیں مردوں کو نہ پکارو، سنا بندے کی، مردوں کو پکارنا جائز نہیں۔ اور پکارنے والا اللہ کا نبی، وہ نبی جس کی اولاد میں 4000 نبی پیدا ہوئے، جو اللہ کا خلیل ہے، اس کو اللہ کہہ رہا ہے تو ان مردوں کو پکار، ان مردوں کو آواز دے۔ ثم ادعوہن، ان کو آواز دو، ان کو پکارو۔ انہوں نے پکارا، جیسے کہا بلایا نا، یاتینک سعیا، وہ گوشت کی بوٹیاں اور ٹوٹی ہوئی ہڈیاں اڑتی ہوئی آئیں، وہ جو 4 سریاں ان کے پاس تھی ان سریوں کے ساتھ لگتی گئیں، اور پورا پورا جانور بن گیا، اور جانور بن کے تو اڑ کے چلے گئے۔ ابراہیم نے کہا ہاں یا اللہ تو واقعی مردے زندہ کر سکتا ہے۔ یہ اللہ نے مردہ زندہ کر دی، کوا زندہ کر دیا، مور زندہ کر دیا، کبوتر زندہ کر دیا، مرغی زندہ کر دی، یہ 4 پرندے اللہ نے زندہ کر دیے۔ ابراہیم کو ایکسپیریمنٹ کروایا، انہوں نے کہا ربی ارنی کیف تحیی الموتى، یا اللہ مجھے دکھا تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو یہ تو ابراہیم نے کیا، تو اگر اللہ پکارے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تو پکارا ابراہیم علیہ السلام نے، تو جب رب پکارے گا تو کیا کیفیت ہوگی؟ اب ذرا سنیں۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا، وہ فوت ہونے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا بیٹو میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا۔ کیا کرنا؟ ساڑ دینا، جلا دینا، اور جب میں جل جاؤں اچھی طرح تو پھر میرے اس خاک کو اچھی طرح پیس دینا، بری کر دینا۔ بری کرنے کے بعد آدھی میری خاک دریا میں بہا دینا اور آدھی میری خاک ہوا میں اڑا دینا۔ بیٹوں نے ایسے ہی کیا، بندہ مرا، انہوں نے اس کو جلایا، جلا کے جناب اس کی ہڈیاں کو سرما بنایا، بری کیا، آدھا ہوا میں اڑا دیا اور آدھا جو ہے وہ پانی میں بہا دیا۔ اللہ حضور فرماتے اللہ نے حکم دیا ان ذرات کو جمع ہونے کا۔ اللہ نے حکم دیا کہ ان کو ذرات کو جمع ہونے کا حکم دیا ایک لمحے میں۔ یعنی میرے رب کا جو امر ہے اذا اراد اللہ بشیء ان یقول له کن فیکون، اللہ جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ اس کو کسی مٹیریل کی ضرورت ہے، اس کو کسی بندے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ جیسے کہتا ہے ویسے ہی اللہ کر دیتے، وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا اے میرے بندے تو نے ایسا کیوں کیا؟ جلانے کا حکم کیوں دیا اپنے بیٹوں کو کہ مجھے جلا دینا، ہوا میں اڑانے کا اور پانی میں بن گیا؟ اللہ میں تیرے ڈر سے ایسا کیا۔ اللہ نے کہا میرے ڈر سے ایسا کیا، جا پھر میں نے تیری بخشش فرما دی کہ جو مجھ سے ڈرتا ہے میں اس کی بخشش کر دیتا ہوں، جو مجھ سے ڈرتا ہے میں کیا کرتا ہوں؟ اس کی بخشش کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالی جب کسی مردے کو زندہ فرماتا ہے، ذرا آپ کو پتہ ہے سب سے بھیانک منظر کون سا ہے اس کائنات میں؟ سب سے خوفناک منظر کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا سب سے خوفناک منظر وہ قبر کا منظر ہے۔ جب مردے کو قبر میں لٹا کے اوپر سلیب یا لکڑیاں ڈال کے اوپر مٹی ڈال دی جائے گی، اس وقت جب مردے کو اللہ زندگی دے گا، اس کے ہاتھ وغیرہ ہلنے لگیں گے، جان ڈالے گا تو وہ دیکھے گا میری قمیض کدھر گئی، پھر دیکھے گا میری شلوار بھی نہیں ہے، پھر وہ ادھر ادھر ہاتھ مارے گا تو اسے کفن محسوس ہوگا، پھر وہ ہاتھ مارے گا تو اسے قبر لگے گی۔ اب یہ منظر جو ہے حضور نے فرمایا سب سے خوفناک منظر جو ہے وہ یہ والا منظر ہے۔
اب وہ روئے گا، چیخے گا، رب سے معافیاں مانگے گا، ہے، لیکن اس کی کوئی سننے والا نہ کوئی روشنی ہوگی، نہ کوئی ہوا ہوگی، نہ کوئی ساتھی ہوگا۔ ایسے خاص ماحول کے لیے رسول کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندے جتنے ساتھی ہیں، بندے کے دوست ہیں، عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، پیسہ ہے، دولت ہے، مال ہے، یہ جو بندے کی ضرورتیں ہیں، ان میں سے ساری کی ساری دولت بھی واپس آ جاتی ہے، رشتہ دار بھی واپس آ جاتے ہیں، خاندان بھی واپس آ جاتا ہے، لیکن میت کا نیک عمل اس کے ساتھ قبر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور جو جتنا زیادہ نیک ہوگا، میں حدیث سناتا ہوں پہلے آپ کو۔ رسول کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوتا ہے وہ قبر میں عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، یہاں تک وہ قبر میں جائے گا، عذاب آئے گا۔ وہ سورت کی 30 آیات ہیں، وہ 30 آیات اگر عذاب آیا سر کی طرف سے، وہ 30 آیات جو ہے وہ سر کی طرف آ جائیں گے ایسے کر کے، اور عذاب نہیں ہونے دیں گے۔ اگر عذاب آیا پاؤں کی طرف سے تو پاؤں کی طرف آ جائے، اگر عذاب آیا دائیں طرف سے تو وہ دائیں طرف سے آ جائے، اگر عذاب آیا بائیں طرف سے تو وہ بائیں طرف سے آ جائیں گی۔ وہ اللہ سے جھگڑیں گی کہ یا اللہ میں اس کو عذاب نہیں ہونے دینا، یا اللہ اگر تم اس کو عذاب کرنا ہے تو مجھے اپنے قرآن سے نکال دے۔ اللہ چونکہ اس کو قرآن سے نکالے گا نہیں، بلکہ یہ بندے کو عذاب سے محفوظ فرما دے گا۔ سورت کہاں ہوگی؟ قبر میں۔ سورت کہاں ہوگی؟ حالانکہ سورت تو قرآن کا حصہ ہے، 29ویں پارے کی پہلی سورہ ہے، ہر قرآن کے نسخے میں موجود ہے، لیکن جو روزانہ اس کی تلاوت کرتا ہے وہ سورت قبر میں اس کے ساتھ داخل ہوگی۔ ایک بخارا کا واقعہ ہے، درۃ الناسین والے نے لکھا کہ ایک میت کا جنازہ ہوا، اسے بخارا کے قبرستان میں دفن کیا۔ جب قبر سے دفن کر کے پیچھے ہٹے تو قبر سے چیخوں کی آواز آنا شروع ہو گئی، خوف طاری ہو گیا، بندے چیخیں مارن معافیاں مانگے، یا اللہ اس کو معاف کر، پتہ نہیں کیا ہے، اس کو اتنا پاپی ہے کہ قبر سے چیخوں کی آواز آ رہی۔ تھوڑی دیر ہوئی تو قبرستان کے کنارے پر کھڑے تھے، اس کی قبر سے کالے رنگ کا کتا نکلا۔ وہ جو صاحب جنہوں امام جنازہ تھے، بندہ جس نے جنازہ، وہ صاحب کشف تھا، صاحب نظر تھا، اس نے کہا وہی ہا کہ ایشی اندر تیرا ناس ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا انا عمل المیت، میں میت کا عمل بد ہوں، جو بد کرداریاں کرتا تھا نا میں وہ ہوں۔ کہا پھر کیا ہوا؟ یہ آواز اور چیخ تیری تھی کہ میت کی؟ کہا میری تھی۔ کہا کیوں؟ کہا جب مجھے اللہ نے اس کے اوپر مسلط کیا اور جب میں اس پر مسلط ہو گیا تو کیا ہوا؟ سورہ یاسین آ گئی، اور سورہ یاسین نے کہا خبردار اس کے قریب نہ آنا۔ میں نے کہا مجھے رب نے بھیجا ہے، میں اس پر مسلط ہوا۔ سورہ یاسین نے زور کا کسن مارا، میری چیخ نکل، پھر مجھے مارا، پھر مجھے مارا، یہاں تک کہ مجھے قبر سے باہر نکال کے بھگا دیا اس نے۔ یعنی قبر میں یاسین جا ساتھ جائے گی، قبر میں سورہ ملک ساتھ جائے گی، قبر میں عمل صالح ساتھ جائے گا۔ اور پھر میں آپ کو عرض کروں، جو میری آج کی درس قرآن کا مغز ہے وہ یہ ہے کہ حضرات ہماری جتنی دولت اور مال اور جو کچھ بھی نعمتیں ہمارے پاس، ہم میں سے ہر شخص کی خواہش ہے وہ ہمیشہ رہیں، تو موت کے ساتھ تو ساری ادھر رہ جائیں گے۔ قرآن نے ایک علاج ہمیں یہ بتایا، میں قرآن سے پڑھ کے عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنی موت کا علاج کر سکتے ہیں، آپ اپنی موت کا حل کر سکتے ہیں، آپ کی موت جو ہے اس سے آپ کا چھٹکارا ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ اور وہ عمل بھی قرآن نے بتایا کہ اگر تم وہ عمل کر لو گے تو موت تمہیں مار نہیں سکے گی، بلکہ تمہاری موت تمہیں مزید زندہ کر دے گی۔ مزید کیا کرے گی؟ اور جس حال میں دنیا میں تم ہو، قبر میں اس حال سے بہتر ہو جاؤ گے، حشر میں اس سے بھی بہتر ہو جاؤ گے۔ اور وہ آیت ہے من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی، جو نیک عمل کرے گا تم میں سے، مرد ہو یا عورت ہو، وہو مومن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو،
اللہ کہتا فلا نحیینہ حیاتا طیبہ، جو نیک عمل کر لے گا ہم اسے حیات طیبہ عطا فرمائیں گے۔ کیا عطا فرمائیں گے؟ حیات طیبہ، یعنی موت کوئی اثر نہیں کر سکے گی اس پر۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو عمل صالح ہے، یہ جو نیک عمل کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کا مرکز کیا؟ فرمایا تقوی کا مرکز صالحین اور عارفوں کے دل ہیں۔ جو عارف بندہ ہے نا، جس کو اللہ کی معرفت ہے، اس کا دل تقوی کی کان ہے، اور جو اس کی صحبت میں بیٹھے گا اس کو تقوی مل جائے گا، وہ تقوی کا حقدار بن جائے گا۔ اور سب سے بڑے عارف اس کائنات میں میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضور کے بعد جتنے بھی صحابی آئے، جس نے بھی کلمہ پڑھا، اس کے فوراً بعد ہی اس نے فسق چھوڑ دیا، گناہ چھوڑ دیا، شراب چھوڑ دی، جوا چھوڑ دیا، چوری چھوڑ دی، گناہ چھوڑ دیا، سود چھوڑ دیا، کیونکہ حضور کے دل کا جو نور تھا تقوی کا وہ اس کے دل پر پڑا، اور اس کی ساری میل کچل اتر گئی، اور وہ اسی وقت متقی بن گیا۔ اب میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بندے نے آیا، اس نے کہا رسول اللہ میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، مسلمان ہو جاتا ہوں، لیکن میں نے زنا نہیں چھوڑنا، مجھے بڑی عادت پڑی ہے اور میں یہ نہیں چھوڑ سکتا۔ حضور نے فرمایا، صحابہ نے مجھے کہا شرم کرو، کیا بات کرتا، شرم نہیں آتا؟ اور میں چھوڑ دو اس کو۔ تو اور اسے قریب کیا، فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اس نے کہا میں اس کو قتل کر دوں۔ آپ نے فرمایا جس عورت سے تو زنا کرے گا وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، تو پسند کرتا تیری بہن کے ساتھ، تیری ماں کے ساتھ، جی تیری بھتیجی کے ساتھ، تیری بھانجی کے ساتھ، کیسا؟ اس نے کہا میں ایسا نہیں برداشت کرتا۔ اب ادھر سے حضور یہ بات کر رہے تھے، ادھر حضور اپنے دل سے اس پر توجہ کر رہے تھے۔ چند لمحوں میں اس نے اعتراف کیا کہ حضور آج کے بعد میں گناہ کے قریب نہیں جاؤں۔ اور بندہ نیک اس وقت ہوگا جب کسی عارف کے دل کے سامنے بیٹھے گا، جب کسی عارف کی توجہ میں بیٹھے گا، اور وہ عارف اس پر توجہ کرے گا، وہ اپنے گناہ اور اعمال بد چھوڑ کے اس کی زندگی کا کانٹا ہی بدل جائے گا، اور وہ متقی اور صالح بن جائے گا۔ آپ نے دیکھا کہ ایسے نمازی شاہ صاحب نماز پڑھاتے ہیں، آپ کی مسجد ہے، آپ دیکھیے اس کو، میں کہہ رہا ہوں ممبر پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ ایک بندے کو نماز کا دورہ پڑے گا، 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن ہفتہ مہینہ 2 مہینے بڑی نماز، پھر اچانک غائب ہو جائے گا، وہ بندہ آئے گا ہی نہیں۔ کبھی آپ کو نظر بھی آئے گا تو دائیں بائیں ہو جائے گا کہ یار انہوں نے پوچھ لینا مسجدیں نہیں آتے۔ پھر کبھی دورہ پڑے گا ہفتہ 10 دن کے لیے، یہ تقوی نہیں ہے۔ میں نے کئی مرتبہ پچھلے دروس میں اس تقوی کی تعریف کی ہے کہ تقوی نماز کا نام نہیں ہے، تقوی جو ہے وہ نیکی کا نام نہیں ہے، تقوی نام ہے گناہ کو چھوڑ دینے کا۔ جب بندہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے تو بندہ پھر متقی بنتا ہے۔ اگر نیکیاں بھی کر رہا ہے ساتھ گناہ بھی کر رہا ہے، وہ متقی ہو سکتا۔ اور گناہ کو بندہ تب چھوڑتا ہے جب کسی کامل کی، کسی عارف کی صحبت میں بیٹھتا ہے۔ اس لیے یہ جو موت والا مرحلہ ہے، موت والی کیفیت ہے، موت والی جو صورتحال ہے، یہ بڑی بھیانک ہے، اور اس سے بچنے کے ایک ہی حل ہے، اب تقوی اختیار۔ اور تقوی کو حاصل کرنے کے ایک ہی ذریعہ ہے کہ کسی عارف بندے کی صحبت میں بیٹھیں تاکہ وہ اپنے دل سے آپ پر توجہ کرے اور آپ کے دل کو بھی ستھرا کر دے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ ایسے کامل بندوں کی صحبت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔